ویلکم بیک. یقیناً آج کا موضوع ہم یہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اپنے پینل سے بفور آئی کم ٹو لا اینڈ آرڈر سچویشن, کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا مچ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے جیل کے اوپر, وہ بھی بہت بڑا ایک سوال ہے. ساتھ ساتھ سبی میں آج دھماکہ ہوا ہے جسے بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 افراد ہیں جو جاں بحق ہو چکے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بفور آئی کم ٹو لا اینڈ آرڈر پہلے بات کر لی جاتی ہے جو آج فیصلہ آیا ہے سائفر کیس کا. شاہد سید صاحب, جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے تو بڑے افسوس اور دکھ اور غم کا اظہار کیا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ایسے سزا نہیں ملنی چاہیے تھی. اے این پی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ شاہد سید کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا اور دیکھنے والے اور سننے والے کو سلام دیتا ہوں. وعلیکم السلام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلے لیٹ ہو جائے, دیر سے ہو جائے, وہ اتنے کارآمد نہیں ہوتے. یہ بہت جلد ہونا چاہیے تھا. جب یہ ساری دنیا اور سب کو پتہ چلا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہو رہا ہے اور ملک کے خلاف ڈیمیج کر رہا ہے, جب پاکستان اتنی بڑی نقصان میں, خزانہ خالی اور معاشی حالت خراب, اور آپ لوگوں نے ایکشن لیا, اور اب بھی جو ایکشن لیا اس میں ڈیلے ٹرکس استعمال کرتے 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 آخر یہ دن آیا کہ عدالت خود کھڑا ہو کر کے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف وہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ مل جائے. یہ بہت اچھا خوش آمدید اچھا فیصلہ ہے. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں تو سب سے زیادہ جیل باچا خان نے کاٹا, 37 سال جیل کاٹا. 18 سال ولی خان صاحب نے جیل کاٹا. اس طرف سے اسپینارول جی 6-7 سال جیل بھی کاٹا اور ان کے ناخن میں نکالے گئے, لیکن ہم لوگوں نے کبھی اسٹیٹ کے خلاف ایسی آواز نہیں اٹھائی. آخر یہ وہ کون لوگ ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینئر نابالغ ہے. جس بندے نے یہ کام کیا عمر کے لحاظ سے تو وہ سینئر ہے, لیکن کام کے لحاظ سے تو وہ نابالغ والا کام تھا کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف اٹھتے ہو. پاکستان کے 200 جگہوں پہ تم اٹیک آرمی کے نشانہ بناتے ہو, اور آپ کور کمانڈر ہاؤس سے اور آئی سی آئی کے ہاؤس سے اور دوسرے فوجی تنظیمات اور شہداؤں کے مطلب مجسموں پہ جا کے اٹیک کرتے ہو. تو آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ آپ کیا کوئی اسٹیٹ ہو؟ آپ کوئی دنیا ہو؟ آپ ہو کیا؟ آپ ایک انسان ہو, ہمارے طرح انسان ہو. آپ ایک کھلاڑی ہو, اچھے سیاسی نہیں ہو. آپ نے جو فیصلہ کیا اس کا انجام آپ جانتے ہو. یہ ابھی جو یہ کر رہا تھا وہ زمان پاک میں بیٹھا ہوا تھا, میں گرفتاری نہیں لوں گا. یار ہمیں اگر پولیس والا خالی تانے سے اطلاع بھی آ جائے تو ہم خود تانے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو پولیس بلا رہا ہے تو آپ کو شور ہنگامہ اور لوگوں کو سامنے کھڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جائیں, اپنی گرفتاری دے دیں, آپ جیل میں جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ایک ہے کہ کیوں اداس بیٹھے ہو سردیوں کے شاموں میں, کیوں اداس بیٹھے ہو سردیوں کے شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. جو اس نے کام کیا تھا اس کے لیے یہ کم ہے, یہ ابھی بھی رعایت ہو رہا ہے. ٹھیک سر. اب شبیر قائم خانی صاحب, اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں سر, ایم کیو ایم کا کیا نظریہ ہے؟ کیا یہ سزا صحیح ہوئی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی طلعت صاحب, سزا تو بالکل صحیح ہوئی ہے. ظاہر ہے ایک عدالت نے ایک سزا دی ہے اور سب گواہوں کو سنا ہے. آپ کو پتا ہے کب سے یہ کاروائی چلی تھی, رات بھر کر کے, اور 25 گواہوں کے بیان قلم بند ہوئے ہیں. اور جو سائفر کیس کا جو فیصلہ ہوا بالکل درست ہوا ہے نا. اب یہ ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی والے ان کو تو یہ پسند نہیں آئے گا, ظاہر ہے, لیکن جماعت اسلامی کو پسند نہیں آیا سر. نہیں, وہ ظاہر ہے وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا ان کے ساتھ. باقی ابھی دیکھو شاہد شریف صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑا زبردست بھی شعر بھی سنا دیا کس طرح ہوتا ہے ایسے کاموں میں. تو خیر بہرحال یہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے, بلکہ زیادتی ان لوگوں نے کی, پی ٹی آئی والوں نے زیادتی کی کہ 9 مئی کو جو واقعہ انہوں نے جو کیا ہے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر, اور جو انہوں نے حملہ کیا اور تنصیبات پر, یہ چیزیں درست تھوڑی ہیں. اب انہوں نے تربیت ایسی کارکنان کی کر دی وہاں پر. بھائی سیاست کریں نا, آپ اچھے کھلاڑی ہیں, آپ اچھی سیاست کریں, لیکن یہ کون سا طریقہ کہ آپ نے عوام کو بالکل آپ نے ایک بیوقوف بنا کے رکھا. 3.5 سال آپ کو اقتدار ملا اور آپ نے پہلے وعدے بعید کیے عوام سے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یو ٹرن پہ آپ یو ٹرن لیتے رہے. پہلے کہنے لگے کہ ہمارا پاسپورٹ عزت کروائیں گے, پھر کہنے لگے کہ ہم آئی ایم کے جو قرضہ ہے وہ ہم ان کے منہ پہ ماریں گے. یعنی کون سی ایسی بات ہے جس بات پہ یہ پورا اترے ہوں؟ تو یہ جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ صحیح کیا ہے. بالکل میں تو سمجھتا ہوں صحیح فیصلہ ہوا ہے. رائٹ سر, اور ایسے فیصلے ہونے بھی چاہیے. رائٹ سر. پیپلز پارٹی زرتاش اعوان صاحب, آپ کی نظر میں وہ سمجھتی ہے کہ صحیح فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں, فیصلہ تو سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو السلام علیکم. اور پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس ہے ساری سیاسی جماعتوں کی طرح, جس طرح ہمارے چیئرمین کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک ڈیو پروسیس کے تھرو کورٹ نے ایک کیس سنا ہے اور اس میں بیان قلم بند ہوئے ہیں, ثبوت ہیں, اور یہ تو عمران خان صاحب کو خود سوچنا چاہیے. تو جو انہوں نے بویا آج وہی کاٹ رہے ہیں. یہ جو سائفر کا پیپر وہ ہلا کے بتاتے تھے
کہ یہ پیپر آیا ہے, یہ ایک سائفر آیا ہے اور ان کے ایک ایمبیسڈر نے ان کو دیا ہے, آج وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آج وہ اس سے ڈینائی کرتے ہیں. ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر سنبھالنا تو پرائم منسٹر کا کام نہیں ہوتا ہے, وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری اور ملٹری سیکرٹری کا کام ہوتا ہے. دے آر ریسپانسبل فار لوزنگ اٹ, ناٹ ہم. سر لیکن پیپر ایک مجمع کے سامنے ہلانا بھی تو پرائم منسٹر کا کام نہیں ہوتا, ہاتھ میں لے کے لہرانا بھی تو پرائم منسٹر کا کام نہیں ہوتا. دیر آر سرٹن پروٹوکالس جو اگر آپ ایک اوتھ کے انڈر پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کے پاس پاکستان کے سارے راز ہیں, سب چیزیں ہیں, آپ کو وہ کیری کرنی. اگر آپ وہ کرنے میں فیل ہوئے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیجول اپروچ ہے, کیجول آپ کی ہینڈلنگ تھی, جس کے بعد آج یہ نتیجہ ان کے سامنے. اب آپ نے جو ہے آپ کی آپ NA 232 کے کینڈیڈیٹ تھے, پھر آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے جمعیت علماء پاکستان کے مولانا اویس شاہ نورانی صاحب کے حق میں, آپ نے بھی سب سائٹ پہ ہو گئے, آپ PMLN کے کینڈیڈیٹ بھی سائٹ پہ ہو گئے, JUI کے بھی کینڈیڈیٹ سائٹ پہ ہو گئے. ایک نوجوان سیاستدان کو جب ٹکٹ ملتا ہے, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے ملیر کینٹونمنٹ کے لوکل باڈیز کے الیکشن میں پہلی بار پیپلز پارٹی کو فتح دلوائی وہاں سے, جو کہ لیے پیپلز پارٹی کے لیے بڑی اچیومنٹ تھی, اور پھر آپ کو ٹکٹ ملا اور پھر آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا شکار ہو گئے. دل ٹوٹا یا نہیں؟ نہیں, دل نہیں ٹوٹا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں قیادت کا بہت شکر گزار ہوں, اور جتنی پاکستان میں پارٹیز ہیں وہ ساری یوتھ کی بات کرتی ہیں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے چوز کیا, میری پرفارمنس کی بیس پہ مجھے وہاں سے ٹکٹ دیا, اور پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں, پارٹی کے فیصلوں کے آگے ورکر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ورکر کو ماننے چاہیے وہ, اور ہم نے سر تسلیم خم کر کے فیصلہ قبول کیا. سینیٹر تو نہیں بنیں گے آنے والے وقت میں آپ؟ میں تو پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, یہ تو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی کہ کیا بنا. رائٹ. شاہد سید صاحب, بہت امپورٹنٹ سوال ہے سر, میں گفتگو کو تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں سر. ناز آباد میں ہم نے دیکھا فائرنگ ہوئی, ایک شخص جاں بحق ہوا, بہت شور مچا, سیاسی بیانات دیے گئے, ایک دوسرے کے ساتھ تھکم تھکا گتھم گتھا ہوئے. ANP نے کراچی کی پولیٹکس میں بہت لڑائی جھگڑا دیکھا ہے سر, اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں تو کراچی میں وہ حالات نہیں ہوں گے جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. آپ کو سر کیا لگ رہا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن اسپیشلی کراچی کی اگر بات کریں صرف, آپ کی نظر میں سر کیا ہوگی الیکشن کے دن؟ سب سے پہلے تو جو کل پرسوں جو بھی واقعہ ہوا جس میں ایک بندہ جان بحق شہید ہوا ہے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جس سے بھی کیا ان کے خلاف انکوائری ہونا چاہیے اور سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں, ہم انسانی جانوں پہ بھی مصلحتیں کرتے ہیں. اسی مصلحتوں کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا, اور صرف کراچی کے نہیں, اب میں پورا پاکستان کی بات کروں کہ پاکستان کی سیکورٹی کے حالات اور معاشی حالات دونوں ابتر ہے. اس سے زیادہ خراب اور کیا ہوگا کہ کہیں پہ سیٹسفیکشن نہیں ہے, اعتماد اداروں پہ ختم ہو رہا ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. الیکشن میں ایک ہفتہ رہ گیا لیکن اب بھی لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے. بدقسمتی سے اس ملک کو اگر سیاستدان بھی آیا تو انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا, اور اگر آرمی کے ڈکٹیٹر بھی آئے تو ڈکٹیٹر بھی کوئی چیز ڈیلیور نہیں کیا. عوام کا اعتماد پہ کوئی بھی پورا نہیں اترا. ہم اس سے واقعات کے تشدد کے ہمیشہ پرزور مذمت کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے, غلط ہوا ہے. اگر کوئی بھی کراچی میں, بدقسمتی یہ کہ ہر بندہ بولتا ہے کہ کراچی میں رہا ہے, کوئی بولتا ہے کہ بھائی سندھ میں رہا ہے, کوئی دعوے کرتے ہیں لیکن کراچی کو اون نہیں کرتا, کراچی کے حالات پہ کوئی رحم نہیں کرتا. کراچی کو اسپیشل پیکج کی ضرورت ہے. کراچی کنڈرات بنا ہوا ہے. کراچی کے معاشی حالت, جو معاشی ہب تھا جو پورا پاکستان کو کہلاتا تھا, آج کراچی کے لوگ بھی زکوٰۃ اور خیرات کے مستحق ہے, اس لیے کہ یہاں روزگار نہیں ہے. ایجوکیشن کی لیول تباہ و برباد ہوا ہے, ایجوکیشن تباہ و برباد ہے. کرپشن اس انتہا تک پہنچی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر کام کا نام سسٹم رکھا ہے, سارے کام سسٹم پہ ہوتے ہیں. یہاں اگر جس کی بھی حکومت ہے, جس کا حکومت ہے وہ بھی بغیر رشوت کے اپنا کام نہیں کروا سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حقیقتوں سے آنکھیں چھپاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ برا کر رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان ہے, اور اگر پاکستان کی جڑوں کو لوگ کوکلا کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ایک عدالت فیصلہ دے رہے, اور اس فیصلے پہ بھی لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا, تو مجھے اس بندے کے سوچ پہ اور فکر بھی افسوس آتا ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا, اگر سائفر کا کیس جرم نہیں تھا تو ان کو سزا پھر کیوں ہوئی؟ یہ تو آپ کے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ جو ملک کے ایسٹ ہوتے ہیں یا جو ملک کی چیزیں ہوتے ہیں وہ اس کو جو خفیہ چیزیں ہوتی ہے وہ نہیں اناؤنس کرنا, جلسوں میں نہیں دکھایا جاتا ہے. آپ پاکستان کے 76 سال کی تاریخ میں مجھے کوئی ایسا بندہ بتا سکتے ہو؟ اس ملک میں بٹوں کو پھانسی ہو گئی, بے نظیر شہید ہو گئی, لیکن کبھی کسی نے اپنے ملک کے اسٹیٹ کے ایسے ایسٹ یا ایسی چیزوں کو کبھی منہ سے نکالا ہے؟ کبھی نہیں نکالا. ہماری پارٹی پہ ہمیشہ ظلم ہوا, قدغن لگ گیا,
पार्टी बैंड हो गई, सब कुछ हुआ। कभी किसी के मुंह से आपने सुना है कि कोई ऐसी बात करे, मुल्क और स्टेट के खिलाफ करे? तो ये तो वो चीज़ है कि हम अदालत की और कानून के मुताबिक अपने गठ जोड़ के रखे। चूंकि पीटीआई से मुझे वोट मिल जाएगा, पीटीआई की मुझे हमदर्दी मिल जाएगी, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये बड़ा गलत सजा हुआ। क्यों गलत हुआ? कानून में हुआ, आईन में हुआ, आपके कानून में लिखा है, आपके कानून की खिलाफ वर्जी हुई, जिसपे 25 गवाह पेश हो गए, और आप बोलते हो कि यार अफसोस हो रहा है मुझे तो खुशी हो रही है इस सजा पे। इससे पहले होना है, मुझे तो देर के ऊपर फिक्र है कि देर क्यों हुआ। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि मुल्क है तो हम है। राइट सर। कामरान मुर्तजा साहब, आप अगर मुझे सुन सकते हैं सर, आपका लीगल ओपिनियन और आपका पॉलिटिकल ओपिनियन इमरान खान की सजा के ऊपर क्या है सर? देखिए, लीगल और पॉलिटिकल ओपिनियन जो है, मौलाना साहब ये कह चुके हैं कि जब से वो जेल में हैं तो हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है, तो हमने उनके केसों को फॉलो करना छोड़ दिया है। हम उसके बारे में कोई राय ना बनाते हैं और ना राय देते हैं। तो इस पे आज हमारा जो मेरा कम अज़ कम स्टांस रहा है वो यही है कि हम अपनी राय को जो है ना विदहल करते हैं। वैसे भी मैंने फाइल नहीं देखी हुई, और मैं JUI से चूंकि ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा अगर कोई ओपिनियन होगा तो वो बायस होगा। तो जिन दोस्तों ने फाइल देखी है वो उसके ऊपर तबसरा करें तो मुनासिब है। ठीक सर। हमने ना फाइल देखी है ना अब जजमेंट। इसके ऊपर तबसरा कर दें सर। मच में हमला हमने देखा, कराची में हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिटोरिएट होते हुए देखा। इलेक्शन में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर है कि क्या अगर ऐसे ही हालात ख़राब होते रहे तो 8 फरवरी को क्या होगा सेनेटर साहब? मैं कल रात बहुत तकलीफ में था जब ये मच वाला मामला था, और जब मीडिया पे जब मामला आना शुरू हुआ तो उससे पहले चूंकि मेरा बलूचिस्तान से ताल्लुक है जी सर, तो मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, और मुझे पता चल गया था कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो मैं बहुत तकलीफ में रहा, और लेट नाइट तक जो है ना मैं इसी को सुनता, और इसके बारे में मुझे फुटेजेस भी आते रहे। तो अभी सिबी में हुआ है एक धमाका, और जो कराची है उससे ये बाजोड़ से पता नहीं शुरू हुआ था या उससे भी पहले शुरू हुआ था। तो ये खून जो है इस बेदर्दी से बह रहा है कि हम बहुत तकलीफ में हैं। इसको हम पहले भी कहते रहे कि इसको सिक्योरिटी के मामला को ठीक करिए। सिक्योरिटी के मामला में स्पेशली निशाना जो इस दफ़ा बन रहा है, JUI बन रही है, इससे पहले दूसरे दोस्त जो है उसका निशाना बनते रहे, मगर इस दफ़ा JUI को ख़ास तौर पे पता नहीं इसका निशाना बनाया जा रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि इसका इशू क्या है या JUI से इशू क्या है। ये इलेक्शन में ये होना नहीं चाहिए। दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं, दुनिया भर में जो है चुनाव होते हैं, और उस चुनाव का एक नतीजा आता है, और उसको सारे एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ चुनाव से पहले से मामला जो है ख़राब होने शुरू हुए हैं, और अब जितना जितना चुनाव नज़दीक आ रहा है उतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ठीक सर। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक रहम करे, आमीन आमीन आमीन। वेलकम कहूँगा। मेरे पैनल में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट है सना मिर्ज़ा साहिबा। सना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एन शबीर कैम खानी साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा। लेकिन सना, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं पहले ये सवाल मलिक ज़रताश अवान की तरफ रख देता हूँ। मलिक साहब, आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची के सियासतदान हैं, नौजवान हैं। जो नाज़ाबाद में हमने देखा, जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि अंधी गोली कहीं से भी आकर किसी को भी किसी भी वक्त लग सकती है, जान ले सकती है, कोई भी महफूज नहीं है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस एक पुरअमन फ़ज़ा में हो पाएंगे? इलेक्शन पुरअमन फ़ज़ा में हो सकते हैं और हो भी जाएंगे, अगर टॉलरेंस की ज़रूरत है फ्रॉम बोथ द एंड्स। MQM कहती है कि सेंट्रल हमारा वोट बैंक है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे वोट बैंक पे काबज़ होने आ रही है। क्या ये गलत बात है कि अगर हमारी पार्टी का वहाँ पर वोट बैंक नहीं है और हम वहाँ पर लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं और लोग हमारी तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो वहाँ पर झगड़ा किया जाए, वहाँ पर झंडे लगाने पर झगड़ा किया जाए, उसके बाद गाड़ियाँ चला दी जाएँ? ये चीज़ें MQM को स्पेस रखनी चाहिए, और MQM को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि MQM के अंदर जो लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सारी MQM की गलती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती दोनों साइड्स की होती है, लेकिन सिंस MQM ये क्लेम करती है कि सेंट्रल MQM का कंट्रोल्ड एरिया है, तो MQM को वहाँ पर इस चीज़ को असर्टन करना चाहिए, और MQM को उन लोगों को असर्टन करना चाहिए कि जो लोग इस सारे लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर अपना काम कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर अपने लोगों के तरफ डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें, लेकिन MQM को ये बात हजम नहीं हो रही। ओके, यानी पीपल्स पार्टी की कामयाब इंतखाबी मुहिम MQM के लिए परेशानी का बायस बन रही है। MQM के लिए परेशानी का बायस बन रही है, तभी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ठीक। सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو 10 سال کی سزا ہوئی ہے سائفر کیس کے اندر، آپ کی نظر میں یہ سیاسی انتقام کہیں گے یا کچھ اور؟ بہت شکریہ طلحہ آپ کا، اور پہلے تو بہت معذرت کہ میں آپ کے شو No میں تھوڑا سا issues. دیر سے جوائن کر سکی کیونکہ کچھ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے میری طرف سے. اچھا دیکھیں، اگر تو آپ اس فیصلے کی پولیٹیکل ایسپیکٹ پہ بات کریں گے تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل ہی ہے، اس کے بعد ہم لیگل ایسپیکٹ پہ آتے ہیں. پولیٹیکلی میرا خیال ہے سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی مستقبل کے حوالے سے کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، اور اگر 2018 میں ان کے حوالے سے یا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے اوپر چھری چلائی گئی تھی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس کے آ رہی ہے تو ان کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیس تھا اٹ سیلف، اس کا جس طرح اسپیڈی ٹرائل ہو رہا تھا، اس سے یہ بات بھی اسلام آباد میں زیر گردش تھی کہ 6 فروری سے پہلے ان اینی کیس سے ڈیسیجن آنا ہے. لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکلی شاید ہو سکتا ہے اس سے سمپیتھی جو پی ٹی آئی کے ووٹر کی ہے، یا وہ ایک ایسا ووٹر جو کہ عموماً الیکشن کے ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے، ایک خاص حصہ خاص پرسنٹیج ہمیشہ ووٹرز کا ہوتا ہے جنہوں نے اس وقت تک پریڈکٹ نہیں کیا ہوتا کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. کسی الیکشن میں وہ کسی پارٹی کو دیتے ہیں، کسی الیکشن میں وہ کسی پارٹی کو دیتے ہیں. تو آئی تھنک وہ جو سینٹر کا ووٹر ہے اس کی طرف سے ایک چیز ضرور ایلیمنٹ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کو اب لگے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں، بانی قائد، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو آئی تھنک اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے یا اگر تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو اس ایلیمنٹ کو اجاگر کرنا پڑے گا اگر انہیں اس ووٹر کو کیپچر کرنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بکٹ میں نہ جائے، کہ یہ سزا جوڈیشلی اور لیگل ایسپیکٹس کے کرائیٹیریا پر پوری اترتی ہے. اور سائفر کے حوالے سے خان صاحب کے پاس یا ان کی ٹیم کے پاس کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھا. اب اگر میں اس کے لیگل ایسپیکٹ پہ آؤں تو لیگل ایسپیکٹ کے حوالے سے ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہے. آج ان سے بڑا کلیئر سوال کیا گیا تھا کہ جی سائفر کہاں ہے، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو وہ کافی عرصے سے دے رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا، میرے آفس سے کھو گیا. تو ایونچولی جج صاحب کی طرف سے ڈیسیجن آیا کہ پھر میں آپ کو سزا سناتا ہوں. تو آئی تھنک یہ ابھی اس میں آنا باقی ہے کہ نہ ہائی کورٹس میں، نہ سپریم کورٹ میں، کسی بھی اور دیگر پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ابھی نہیں گئی ہے. تو یہ پنگ پونگ کا جو گیم ہے یہ ابھی کچھ مہینے اور چلے گا. لیکن یہ ایک کلیئر میسج ضرور آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو مائنس کر کے پاکستان تحریک انصاف، اور اس میں سے بلے کا نشان بھی مائنس کر کے وہ پاکستان تحریک انصاف بچی کچی جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں اتر رہی ہے. اور اس کے جو امیدوار ہیں وہ بالکل سکیٹرڈ ہیں، وہ اس طریقے سے میدان میں اتر رہے ہیں کہ کسی بھی اچھی آفر کے اوپر وہ ہائی جیک بھی ہو سکتے ہیں، کسی اچھی اپرچونٹی کے حوالے سے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں واضح سمجھنا بھی پڑے گا کہ ہمارے پاس جب کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو 2 سے 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن شو کرنی پڑتی ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس پوائنٹ پر یا اس نقطے پر واپس اکٹھی ہو سکے گی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد کہ وہ پی ٹی آئی میں جائیں، یا پھر ان کو بھارت میں مجبوری کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی؟ تو آئی تھنک بہت سے پروز اینڈ کونس باقی ہیں اس میں جو کلیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن یہ کلیئر ضرور کر دیا گیا ہے کہ جو بانی چیئرمین ہے وہ اس وقت ہمیں سیاسی میدان سے آؤٹ نظر آتے ہیں. رائٹ، ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جلدی سے بریک لیجئے، بریک سے واپس آئیں گے. ڈسکشن مجھے کرنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تمام تر طاقت اور حلقے جو ادارے ہیں پاکستان کے وہ یہی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا بے لگام ہو چکا ہے. تفصیل بریک کے بعد.